شیڈو ورک کیا ہے؟ اس کو ہیل کیسے کیا جاتا ہے؟ آج کا ٹاپک تھوڑا یونیک ہے. میں نے آج تک اپنے چینل میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کی، لیکن کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں اور ہم سب کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. آج اس ویڈیو میں شیڈو ورک کے بارے میں بتاؤں گا کہ آخر یہ ٹرم ہے کیا اور اس پہ کام کیسے کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی میں آج اپنے سارے جو سبسکرائبر ہیں ان سب سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنے نیٹل چارٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، اپنے بارے میں ایسٹرولوجی کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہے، کوئی بھی ایک سوال ہو تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں. آپ ایک سوال اور اپنا جو آپ کا برتھ ڈیٹ ہے، ٹائم اور نام، 3 چیزیں مجھے بھیجیں. اپنا نام، اس کے بعد آپ کا برتھ ڈیٹ اینڈ ٹائم، یہ ضرور ہونا چاہیے. ڈیٹ اینڈ ٹائم، اگر پلیس بھی ہے تو ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز آپ کوئی بھی سوال بھیجیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ اصل مقصد ایسٹرولوجی کا یہی ہوتا ہے کہ ہم فیوچر کی بارے میں چیزوں کو سمجھ کر اور احتیاط کریں. میں نے اس میں آپ کو نمبر انشاءاللہ دے دوں گا کمنٹ میں. آپ جب کمنٹ میں جائیں گے، کمنٹ کریں گے تو میں انڈیویجولی واٹس اپ نمبر دوں گا، تو آپ ضرور اس پہ کانٹیکٹ کیجیے گا. چلیں جی، شیڈو ورک. جیسے ہی لفظ شیڈو آتا ہے، اس کا مطلب ہے پرچھائی. اب پرچھائی جب آپ اپنی دیکھتے ہیں تو وہ پرچھائی آپ کو ڈارک نظر آتی ہے. تو یہ ٹرم اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ آپ کی ڈارک سائیڈ، جیسے کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اینجل اور ڈیول وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، جسے ہم نفس اور روحانیت بھی کہتے ہیں، کہ انسان کے ساتھ برائی، شر اور خیر دونوں ہوتا ہے. تو یہ جو شیڈو ہے آپ کا، یہ آپ کی ڈارک سائیڈ ہے. اور یہ کیسے ڈیولپڈ ہوتا ہے؟ یہ بچپن میں جب ہماری 7 سال تک جو پروگرامنگ ہوتی ہے، جو تربیت ہماری ماں باپ کی طرف سے یا سوسائٹی میں اسکولنگ جو ہوتی ہے، اسکول میں، وہاں سے ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہی ہماری پوری زندگی کی، سمجھیں کہ ایک ریفلیکشن ہے. جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ پہلے 7 سال کی پروگرامنگ جو ہماری تربیت ہے. آج سائنٹسٹ یا سائیکولوجسٹ اس بات کو مان چکے ہیں کہ 5 سال پہلے کے 5-6 سال جو بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اسی کی ریفلیکشن پوری زندگی چلتی رہتی ہے. اور آپ کا جو شیڈو ہے، جو ڈارک سائیڈ ہے، وہ اسی ٹائم پہ، یا ڈارک سائیڈ بھی اور اچھا دونوں، شر اور خیر دونوں اسی وقت ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اب کیونکہ ہم اپنی طرف دیکھتے نہیں، ہم دوسروں کی غلطیوں پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ڈارک سائیڈ کا پتہ ہی نہیں. اپنی کمزوریوں کو ہم چھپا کے دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اس لیے ہم خود پہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں. کسی بھی ناکامی، کسی بھی کمزوری کو ہم خود اون کرتے ہی نہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ پہ کیوں لیں، ہم تو پرفیکٹ ہیں. تو یہ شیڈو ورک آپ کو صحیح ایک ڈائمنشن دیتا ہے. یہ ٹرمنالوجی، مختلف ایسی دوسری بھی ٹرمنالوجیز ہیں، NLP یا خود پہ کام کرنا، لیکن شیڈو ورک میں یہ ہے کہ اپنی ڈارک سائیڈ پہ دیکھنا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. اب انسان
کو اگر کوئی آپ میں سے کسی کو میں دے دوں ایک کاپی پینسل دوں اور کہوں کہ 10 برائیاں اور 10 اچھائیاں لکھیں تو آپ کو بڑا ٹائم لگے گا، خاص طور پہ اپنی برائیاں لکھنے میں، کیونکہ ہم اس طرف دیکھتے ہی نہیں۔ جس دن ہم نے برائیوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، یقین مانیے ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں اور ہماری پرسنالٹی بہت چینج ہو جائے گی۔ تو شیڈو سائیڈ، ڈارک سائیڈ اپنا دیکھنا ہے۔ جب آپ اپنے ڈارک سائیڈ کی طرف دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی آپ کو غلطیاں، کمیاں، ویکنیسز نظر آئیں گے۔ تو اب یہ جو ویکنیسز ہیں یہ آج کی نہیں، جیسے میں نے کہا یہ اس وقت پروگرامنگ ہو چکی تھی، اور یہی ویکنیسز، یہی آپ کی ڈارک سائیڈ، یہی آپ کا شیڈو ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس شیڈو پہ کام کر کے اس کو، اپنی ویکنیسز کو، اپنی جو کوالٹیز ہیں اس میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شیڈو کیا ہے۔ اب شیڈو ورک پہ بات کرتے ہیں۔ جس طرح ہماری بچپن میں ٹریننگ ہوئی تھی، جو ہم نے سن کے، دیکھ کے، آبزرو کر کے اپنی پرسنالٹی بنا دی ہے، اس میں کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم بالکل ایسے کورے آئے تھے اس دنیا میں، لیکن جہاں پہ جس سرکل میں ہم رہے ہیں وہاں پہ دیکھ کے، آبزرو کر کے، سن کے ہم نے اپنی پرسنالٹی بنائی۔ پتہ نہیں تھا، ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہماری، یہ سمجھیں کہ ہمارا یہ جو نصیب ہے، جو کچھ ہماری سمجھ میں، ہماری کنٹرول میں چیزیں نہیں تھی۔ لیکن اب ہمیں شیڈو ورک پہ ایسے کام کرنا ہے کہ ہمیں اس پہ، کیونکہ کنٹرول ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم کیا کریں گے؟ خود کی پروگرامنگ کریں گے۔ جو کچھ ویکنیسز ہیں اس کو دیکھیں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو دیکھا فار ایگزامپل، اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ یار مجھے زیادہ بولنے کی عادت ہے، یہ میری ویکنیسز ہے، کیونکہ میں جب زیادہ بولتا ہوں تو ایک تو میرا امپریشن برا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں میں بول دیتا ہوں اور لوگوں کو بری لگتی ہے۔ اب یہ ایک مجھے ویکنیس نظر آئی ہے، اس پہ مجھے کام کرنا ہے، شیڈو ورک کرنا ہے۔ اب اسی کو پکڑ کے 21 دن آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اپنی ہی پروگرامنگ کرنی پڑے گی۔ اس میں آپ کو جب بھی آپ زیادہ بولیں تو آپ بالکل اویئر رہیں، کانشیسلی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور جب کانشیسلی کرتے 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 وہ چیز آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جائے گی تو آپ کو پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کی پروگرامنگ ہو جائے گی۔ جیسے بچپن میں پروگرامنگ ہوئی تھی، اب بھی آپ کی پروگرامنگ ہو جائے گی، اور آپ دھیرے دھیرے وہ جو آپ کو زیادہ بولنے والی عادت تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ پھر اس پہ کنٹرول پا جائیں گے۔ بالکل اسی طرح دوسرے بھی جو بھی ایسی ویکنیسز ہیں اس پہ اسی طرح کام کریں، اور انشاءاللہ آپ ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک کیسا لگا، اور آپ کیا اپنا نیٹل چارٹ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں بتاؤں، آپ کے مستقبل کے بارے میں، کہ آپ کو احتیاط کس کس چیز پہ کرنا ہے، تو ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا۔ میں نمبر آپ مجھے کمنٹ کریں گے، اس میں انشاءاللہ میں آپ کو نمبر دوں گا، مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں، اور ضرور یہ بتائیے گا آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا، اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا، اور میں زیادہ ان ٹاپکس پہ ایسٹرالوجی کے ساتھ، یا اسپریچولیٹی اور ایسٹرالوجی، ان دونوں چیزوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، تو انشاءاللہ اس پہ میں اور بھی بات کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔